नाज़रीन सलाम व आदाब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेगम हज़रत महल के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी को उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वहाँ की एक नदी का नाम क्या है? गोमती, जिसे हज़रत महल पार्क कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इस मकाम को अपनी फ़तह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था, और जिस जगह संगे मरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का तुगरा नसीब था, यानी उनकी अलामत और पहचान वहीं क्या था? नसब था। संगे मरमर पत्थर का नाम है, ठीक है। संग का मतलब पत्थर होता है। एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा हुआ था, उसकी तस्वीर लगी हुई थी। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की इस उलुल अज़्म मलिका, उलुल अज़्म मतलब बहुत ज़्यादा बुलंद हौसला वाला मलिका, शहज़ादी बोलते हैं, मलिका बोलते हैं। जो राजा होता है उसकी बीवी को मलिका बोलते हैं। मलिका का मुजस्समा ही नसब था, यानी लगा हुआ था। नसब किया जाता जिसके नाम नामी से ये पार्क मंसूब है, यानी निस्बत किया गया है। लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए अकीदा की जमा इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा गया है। यानी मुसलमानों के मज़हब में किसी औरत की शक्ल बना करके उसको लटका देना, उसको मुजस्समा बनाना, ये उनके अकायद, मुसलमानों के अकायद में नहीं है। जिसके साए में अर्ज़ हिंद यानी हिंदुस्तान की धरती इस गैरतदार खातून ने, माने गैरतदार यानी इज़्ज़तदार खातून ने विदेशी जबरो इस्तिबदाद का 2-2.5 बरस जीदारी से मुकाबला किया, ठीक है। जबरो इस्तिबदाद यानी जुल्म व सितम का, और बजाय हथियार डालने के यानी हार मानने के नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जिला वतनी की ज़िंदगी को तरजीह दी। यानी नेपाल के पहाड़ियों के खोह में जा कर के या पहाड़ में जा कर के, घाटियों में जा कर के वहाँ ज़िंदगी बसर करना ये तरजीह दिया, लेकिन हथियार डालने से अपने आप को नहीं आगे किया। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो उस साहिब इल्म फ़ज़ल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थी। साहिब इल्म किसे कहते हैं? इल्म वाले को कहते हैं। इल्म फ़ज़ल मतलब जिसके अंदर इल्म हो और फ़ज़ल हो, यानी इल्म फ़ज़ल एक ही लफ्ज़ आता है जिसके अंदर दानाई हो, अक्लमंद हो। ताजदार बादशाह को कहते हैं, ताज रखने वाला। वाजिद अली शाह की मलिका थी। तो बेगम हज़रत महल किसकी मलिका थी? वाजिद अली शाह की, जिसे अंग्रेज़ों ने अय्याश और नाअहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माज़ूल कर दिया था, ओहदे से हटा दिया था। उनके 14 साला फ़र्जंद ब्रिजेश क़द्र को नायब मुकर्रर किया गया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुए। उन्हें या किसी को भी क्या मालूम था कि उनकी रियाया यानी अवाम पब्लिक का गमो गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जिस पर्दा नशीन बीवी और कमसिन शहज़ादे को ख़ुद अंग्रेज़ों ने बेज़रर यानी बिला तकलीफ़ समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे, ऐसा अंग्रेज़ों ने नहीं सोचा था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया। बगावत का मतलब झगड़े का, और अलम का मतलब परचम होता है, झंडा होता है। बगावत का अलम बुलंद किया मतलब हम अब लड़ाई करेंगे, मुकाबला करेंगे। और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान, यानी उत्तर को बोलते हैं शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हज़रत महल ऐसे अशख़ास थे, शख्स की जमा अशख़ास, जिन्होंने उन सिपाहियों की सरबराही यानी लीडरशिप की, और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। मकसद सबका एक था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकाले जाएं, और इसीलिए इस तहरीक को, इस मूवमेंट को बगावत या गदर कहना सही नहीं, बल्कि बरतानवी साम्राज्य से टक्कर यानी बरतानवी हुकूमत से टक्कर लेने की यह पहली कोशिश थी। आम तौर से उसे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है।
حضرت محل کی ان سپاہیوں سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ پردے میں تھیں۔ سپاہیوں کا اصرار تھا کہ حضرت محل اپنے اکلوتے بچے برجیش قدر کی تخت نشینی یعنی بادشاہ بننے پر رضامند ہو جائیں۔ 5 جولائی 1857 کو برجیش قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی اور ان کی ماں راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگیں۔ ان کے تدبر یعنی حکمت اور جوش عمل نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ 31 جولائی 1857 کو پہلا حملہ مولوی احمد اللہ شاہ کی کمان میں بیلی گارد پر ہوا۔ حملے کے روز حضرت محل کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ حضرت محل کی بہادری اور جوش کا یہ عالم تھا کہ باوجود پردے میں رہنے کے کبھی ہاتھی اور کبھی گھوڑے پر نکلتی اور لڑنے والوں کی ہمت افزائی کرتی۔ عالم باغ کے معرکے میں راجہ مان سنگھ کو ان کی غیر معمولی شجاعت کے اعتراف میں، شجاعت مطلب بہادری، علاوہ خلعت کے فرزند خاص کا خطاب اور ملبوس خاص سے اپنا دوپٹہ انعام دیا۔ فرزند خاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے خاص آدمی کا اپنے بیٹے کی طرح ماننا۔ ملبوس خاص کا مطلب ہوتا ہے سلطنت کی طرف سے خاص لباس دیا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا دوپٹہ انعام میں دیا اور وعدہ کیا کہ فتح یابی پر یعنی فتح ہونے پر اس سے کہیں کچھ بڑھ کر دیا جائے گا۔ میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیر، جھانسی، کالپی، آگرہ آزادی کی تحریک کے تمام بڑے مرکز کی جمع انگریزوں کے قبضے میں جا چکے تھے اور اب آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا، جہاں 70-80 ہزار آدمی بہادری اور استقلال کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کی قومی عزت کے احساس نے حضرت محل نائب السلطنت کے علم کے نیچے شہر میں جمع کیا تھا۔ نائب السلطنت، سلطنت کا جو نائب ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ ایسے سرفروش جو سر کو قربان کرتے مجاہدوں یعنی جہاد کرنے والا کے مقابل انگریزوں نے جس فوج کو جمع کیا، تعداد اور اہتمام میں ایسا لشکر جرار یعنی بہت بڑا لشکر کبھی ایک محاذ پر ایک جگہ پر اکٹھا نہ کیا گیا تھا، یکجا نہ کیا گیا تھا۔ شروع مارچ 1858 کا زمانہ حضرت محل کے لیے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا۔ دل کشا، قدم رسول، بیگم کوٹھی، سکندر باغ، موتی محل، شاہی نجف، قیصرہ باغ، ہر طرف موت کا بازار گرم تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ حملے کا رخ چولکھی کی جانب ہے، حضرت محل کسی طرح چولکھی چھوڑنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ان کے صلاحکار مطلب ان کے صلاحکاروں نے یعنی مشورہ دینے والوں نے ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے استقلال یعنی ہمت میں فرق نہ آیا۔ پسپائی اور مخبری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جدید ترین اسلحہ یعنی نئے ہتھیار لیس انگریز لے کر کے اور پہن کر کے فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو روندتی ہوئی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھی۔ حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کی خاطر یعنی ڈیفینس کرنے کے لیے روکنے کے خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹرم کی پہلی پیشکش تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا، بشرطے کہ یہ جنگ موقوف کیا جائے یعنی روک دیا جائے۔ جناب عالیہ نے اوٹرم کی پیشکش کو جواب کے قابل نہ سمجھا۔ اوٹرم کا دوسرا صلح نامہ یعنی ٹریٹی، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرط یہ کہ جنگ سے باز آ جائیں، جنگ چھوڑ دیں، حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ ہی میں روک لینے کے لیے تھا کہ کسی اور مقام کا رخ نہ کریں، ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفہ ملے گا۔ ٹھیک، حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، یعنی غرض کے بہت سارے آفر کیے گئے، کسی طرح یہ جنگ روک دیا جائے۔ جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی عارضی فرودگاہ یعنی رہنے کی جگہ لودھی سے ہی انہوں نے اپنے جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتے رہے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ نومبر 1859 کے آخر تک حضرت محل اودھ کی شمالی سرحد یعنی بارڈر میں انگریزی چھاونیوں پر چھاپہ مار دستوں کا انتظام کرتی رہیں،
لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کچے فدائیوں کے ساتھ ماننے والوں کے ساتھ نیپال چلے گئے۔ ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں۔ ایک انگریز مصور جو تصویر بناتا ہے، جو برجیش قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، یہ پیغام لے گیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد، لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں آ جائیں۔ وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ یعنی ایک ملکہ کی جو خدمت کی جاتی ہے، جو جگہ ملتی ہے، سب کچھ دیا جائے گا، بھی کیا جائے گا۔ لیکن حضرت محل جب تک زندہ ہیں نہ خود آئیں اور نہ برجیش قدر ہی واپس آئے۔ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے اور اس میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے، یعنی قبر میں۔ تو اس کہانی کو لکھنے والے کون تھے؟ مرزا کوکب قدر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کو لکھنے والے کون تھے؟ مرزا کوکب قدر تھے۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ حضرت محل کے اس کہانی سے موٹی موٹی کون سی باتیں، امپورٹنس پوائنٹس کون سی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم حضرت محل واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں۔ واجد علی شاہ صاحب علم و فضل تھے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ ہے۔ گومتی ندی اتر پردیش میں ہے۔ گومتی ندی کے کنارے حضرت محل پارک ہے۔ انگریزوں نے حضرت محل پارک کو وکٹوریہ پارک کہا تھا۔ اودھ کی سلطنت کا تغرا حضرت محل پارک سنگ مرمر کے گنبد کے نیچے نصب ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ ایک زمانے میں حضرت محل پارک میں نصب تھا۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر حضرت محل کا مجسمہ نہیں نصب کیا گیا، اس کی جگہ اس کے پرچم کے نشان کو نصب کیا۔ واجد علی شاہ کو 1856 میں معزول کر دیا گیا۔ واجد علی شاہ کے بیٹے برجیش قدر کو نائب مقرر کیا گیا۔ واجد علی شاہ مارچ 1856 میں لندن جانے کے لیے کلکتہ روانہ ہو گئے تھے۔ 16 مئی 1857 کو میرٹھ چھاونی کے لیے ہندوستانی سپاہی نے علم بغاوت بلند کیا۔ 1857 کے بغاوت میں بہادر شاہ، جھانسی کی رانی اور حضرت محل سپاہیوں کی سربراہی کر رہے تھے۔ 1857 کی لڑائی کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 5 جولائی 1857 کو تخت سلطنت سنبھالا فرزند برجیش نے۔ کب؟ 1857 کو ملکہ کا فرزند برجیش نے تخت سنبھالا۔ حضرت محل راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگی۔ جولائی 1857 کو پہلا حملہ مولوی احمد اللہ شاہ کی کمان میں پہلی بیلی گارد پر ہوا۔ راجہ مان سنگھ کو حضرت محل نے فرزند خاص کا خطاب دیا اور راجہ مان سنگھ کو حضرت محل نے فرزند خاص کا خطاب دیا۔ فرزند خاص کا خطاب کیوں دیا؟ عالم باغ کے معرکے میں وہاں کے جنگ کی وجہ سے، جو عالم باغ میں ہوا تھا۔ جنگ روکنے کے لیے انگریز سپہ سالار نے حضرت بیگم محل سے پیشکش کی تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا۔ دوسری پیشکش تھی کہ واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کیا جائے گا۔ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد حضرت محل کی یادگار ہے۔ حضرت محل کی ابدی آرام گاہ جہاں دفن ہوئے کٹھمنڈو تھا۔ حضرت محل کی کہانی لکھنے والے مرزا کوکب قدر تھے۔ بیگم حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا، یہ آپ کو پتہ ہو گیا۔ بیگم حضرت محل پردہ نشین خاتون تھی، اس کے باوجود انگریزوں سے برابر لڑتی رہیں۔ انہوں نے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جنگ ہارنے کے بعد بھی انگریزوں کی غلامی قبول کرنے کے بجائے بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی شجاعت، دلیری، وطن پرستی، وطن دوستی سے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں اور وطن عزیز کی آبرو کی خاطر ہر قربانی دینے کو وہ تیار رہتی ہیں، لیکن دشمن کے سامنے جھکنا انہیں منظور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے بیگم حضرت محل کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔